قرآن پر انگلی رکھ کر پڑھنے کا حکم۔ مفتی صاحب میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو کبھی کبھی انگلی ورقے پر رکھتی ہوں یعنی حرف پر رکھتی ہوں، تو کیا انگلی رکھ کر قرآن کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ قرآن مقدس پڑھتے ہیں، بہت ساری خواتین قرآن پڑھتی ہیں تو وہ ایک ہاتھ میں ان کے قرآن ہوتا ہے اور انگلی اس کے اوپر ساتھ میں جہاں پڑھ رہی ہوتی ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں مرد حضرات، وہ اسی کے پیچھے پیچھے نیچے انگلی چلاتے ہوئے اس طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں، یا زمین ریل وغیرہ پہ رکھا ہوتا ہے، زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریل کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اب انگلی پڑھ بھی رہے ہیں اور اسی کے نیچے ساتھ میں انگلی بھی چلا رہے ہیں۔ تو انگلی ساتھ میں چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن مقدس پڑھنے کے جو آداب ہیں، جو قرآن مقدس کی تلاوت آپ کریں اور ان کے لیے جو چیزیں ادب ہیں نا، وہ بہت سارے آداب ہیں جن کی رعایت رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مقدس کو بغیر وضو تو ٹچ کرنے کی، چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ بغیر وضو قرآن چھو لے تو بغیر وضو قرآن چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بغیر وضو قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اگر انسان پاک ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، وہ وضو سے نہیں ہے، تو قرآن کو بغیر دیکھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے یا قرآن کے اوپر انگلی چلا کے پیچھے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے تو اس کی زبان پاک ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس کا جسم بھی ناپاک ہوتا ہے اور اس کی زبان بھی ناپاک ہوتی ہے، یعنی کہ ناپاک ایسی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ اب زبان ایسی نجس ہو گئی کہ اس نجاست ایسی نجس ہو گئی یا ہاتھ پیر ایسے نجس ہو گئے کہ اب اگر کوئی ٹچ کر لے، چھو لے تو وہ بھی نجس ہو گیا۔ یہ والی نجس نہیں، یہ والی کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو مس کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر پاک لوگوں کے لیے، یعنی قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں تو آپ قرآن چھو سکتے ہیں، بغیر وضو والے شخص انسان کو قرآن کا چھونا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے جو کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں اور اس سے یہ مراد لے لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتے ہیں، بلکہ یہاں پر جو لا یمسہ ہے نا، اس کا اشارہ وضو کی طرف ہے کہ آپ بغیر وضو آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ یعنی ایک طہارت، صرف طہارت یہ نہیں ہے کہ آپ نے غسل کیا تو وہی طہارت ہے، بلکہ طہارت اس کو بھی کہا جاتا ہے وضو کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اگر آپ حدث سے طہارت حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طہارت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو اشارہ ہے الا المطہرون، یہ وضو ہی اس سے مراد ہے کہ بغیر وضو والا شخص قرآن کو نہیں چھو سکتا، اور اگر کوئی ایسا شخص تو ہرگز نہیں چھو سکتا جو ناپاک ہو، جو نجس ہو۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن کو زبانی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، قرآنی کچھ آیات ہیں جو دعائیں ذکر و اذکار میں کسی انسان کے ہیں، کسی مرد یا عورت کے ہیں، اگزامپل کوئی نعم المولا و نعم النصیر پڑھتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، تو اس کو دعا کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے تو اس کو قرآن سمجھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگر کسی کے ذکر و اذکار میں ہو تو ذکر و اذکار سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھانے والا کوئی شخص ہے، معلم ہے یا معلمہ ہے، تو ہجے لگا کے وہ پڑھوا سکتی ہے، ہجے لگوا کے پڑھوا سکتی ہے۔ بہرحال قرآن مقدس اگر آپ باوضو ہیں اور باوضو آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں یا لیڈیز کر رہی ہیں، تو پھر اگر اس کے نیچے بعض مرتبہ عورتیں بھول جاتی ہیں کہ ہم نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی تو وہ ایک دم بھول جاتی ہیں، بار بار ان کے ذہن میں نہیں رہتا ہم تو یہاں پہ پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کہاں پہ پڑھ رہے تھے، تو اگر اس لیے وہ انگلی رکھ کر پڑھ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اچھی طرح سے مکمل باوضو ہوں اور کسی بھی طرح کے اثرات، ضروری نہیں کہ گندگی بلکہ دھول وغیرہ میں بھی ان کے ہاتھ نہ ہوں، دھول وغیرہ سے بھی بالکل ان کی انگلیاں پاک و صاف ہوں، تو پھر انگلی رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر انگلی رکھ کے بھی آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پراپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل
کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں، اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔